بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول الصلاة فإذا أسمع بكاء الصبي فأتجود في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی بہت ساری آیات کے اندر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس بات کو اجاگر فرمایا ہے کہ جب انسان سے کسی ہستی کے بارے میں مطالبہ کیا جائے کہ اس سے محبت کرو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کریم کی بہت ساری آیات مطالبہ کرتی ہیں کہ اپنے رب سے محبت کیا کرو، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اپنے نبی آخر الزمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرو۔ جب یہ بات یقینی ہے تو اس سے پہلے ایک چیز کا جاننا ضروری ہے، وہ اس بات کا جاننا ضروری ہے جب ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرو، ہمیں اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے کتنا محبت کرتی تھی، یعنی اپنے امت کے ہر فرد سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، یہ جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے، ہمیں اس بات کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی ہر ادا پر انسان کو فدا ہونا چاہیے۔ تو آج میں نے کوشش کی ہے ان روایات کو جمع کرنے کی جن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی روایت بخاری شریف کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اقوم فی الصلاۃ، میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوں، وانا اريد ان اطول، اور میں چاہتا ہوں کہ نماز کے اندر میں بہت لمبی قرات کروں، فاسمع بکاء الصبی، اسی دوران نماز کے پڑھاتے ہوئے میں کسی بچے کی آواز کو سنتا ہوں، فاتجوز فی الصلاۃ، نماز کے اندر اختصار کر دیتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کے اندر عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھیں، اور وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اس وقت اجازت تھی اور بچے والی عورتیں بھی آتی تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ارادہ کیا تھا طوالت کا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اختصار کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت لامتی، اپنی امت کے اس بچے کا بھی درد ہے، اپنی امت کی اس ماں کا بھی درد ہے جس بچے کے رونے کے بعد اس کی ماں کو پریشانی ہوتی تھی، وہ پریشانی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں نے نماز کے اندر اختصار کیا۔ اس کے بعد آگے جا کر امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ کا قول کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کوئی کام کرنا چاہتے تھے یا کوئی بات اپنی زبان سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہ وہ کام کرتے تھے نہ وہ بات کہتے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نقل کرنے کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے صلاۃ اللیل کا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی فی المسجد، مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر، فصلی بصلاۃہ ناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت میں اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور معتکف کے اندر تھے۔ معتکف اس پردے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر اعتکاف کرنے والا بیٹھتا ہے، اس کے اندر تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مبارک کے اندر باہر نکلے، رات کے وقت 1 بجے کا وقت تھا، 2 بجے کا، لیکن رات کے وقت صبح صادق سے پہلے باہر نکلے، نماز پڑھنے لگے۔ کچھ لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پیچھے کھڑے ہو گئے اور ابتدا میں نماز پڑھی۔ بعد میں یہ باہر جب نکلے تو انہوں نے مسجد نبوی کے اطراف میں کچھ لوگ رہتے تھے، ان کو کہا کہ آج پتہ ہے ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ کہا کیا خوشی ہوئی آپ کو؟ ہم رات کے اندر مسجد نبوی کے اندر گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے ان کی ابتدا میں آج نماز پڑھی، اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ چلا اگلے روز انہوں نے بھی، چونکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر کام کے لیے پیش رہتے تھے، اگلی رات کو وہ سارے لوگ جن کو پتہ چلا مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے دن اسی طرح باہر نکلے، رات کو نماز پڑھنے لگے، پیچھے لوگوں نے ابتدا کے اندر مسجد نبوی پوری بھر گئی دوسرے دن، چونکہ پتہ چل گیا تھا ان کو۔ اس کے بعد تیسرے دن کا واقعہ یہاں امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں چوتھے دن کی بات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف کے اندر ہے، پردے کے اندر۔ ان لوگوں نے جو دوسرے دن مسجد نبوی کے اندر آئے تھے، انہوں نے مدینہ کے قبائل کے اندر بھی اعلان کر دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی کی ابتدا میں ہمیں رات کو نماز نصیب ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کے آس پاس کے لوگ اور مدینہ کے اطراف یعنی دور دور، یہاں تک کہ احد کے پہاڑ کے قریب بھی جو لوگ رہتے تھے وہ بھی آ کر رات کو مسجد نبوی کے اندر آ گئے۔ مسجد نبوی اندر کا حصہ بھی بھر گیا، صحن بھی بھر گیا، اور باہر یہاں تک کہ قباء کے قریب لوگ پہنچ گئے، جتنے لوگ تھے سارے جمع ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر احساس ہوا پردے کے اندر فکسر الناس، لوگوں کی بہت زیادہ کثرت ہوئی، لیکن اس روز تیسرے دن یا چوتھے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے سے باہر نکلے نہیں، بالارادہ نہیں نکلے، یعنی خود نہیں نکلے۔ اب صحابہ کرام اور بہت سارے لوگ جو جمع ہوئے تھے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں نکلے۔ بعض نے سوچا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ آج لگ گئی اس لیے باہر نہیں۔ کچھ نے کنکر اٹھایا اور اس پردے پر مارنے لگے، کچھ کھنگارنے لگے، زور زور سے آواز نکالنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جو بیدار ہوئی، جو آنکھ لگی ہے یہ بیدار ہو جائیں گے اور باہر آ کر ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق تک باہر نہیں آئے۔ صبح صادق کے بعد اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں رأیت الذی صنعتم، میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا، وہ ساری حرکتیں مجھے پتہ چل گئی، صنعتم جو تم نے کیا، یعنی کسی نے کنکر مارا، کسی نے کھانسا اور کسی نے آواز نکالی۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ آگے ارشاد فرمایا لم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفترض علیکم، مجھے کسی چیز نے تمہارے پاس آنے سے روکا نہیں، کسی نے منع نہیں کیا، میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، الا انی خشیت، مگر مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، اس بات کا خوف ہوا، اس بات کا ڈر ہوا ان تفترض علیکم کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے۔ اور جب رات کی نماز تم پر فرض کر دی جائے، تہجد کی نماز، تو میری امت کے لوگ تو دن میں نمازیں پڑھنے میں پریشان ہو جاتے ہیں، تو رات کے وقت میری امت کے انسان کیسے نماز پڑھیں گے؟ اگر فرض قرار دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو پڑھ نہیں پائیں گے، گنہگار ہوں گے اور کل قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا۔ رحمت لامتی، اپنی امت کی اس رحمت اور مہربانی کی وجہ سے میں باہر نہیں آیا، ورنہ اور کسی چیز نے مجھے نہیں روکا۔ اس کے بعد محدثین کا ذوق ہوتا ہے، الگ الگ ذوق ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس کے بعد ایک قانون اور ضابطہ لکھا اس حدیث کے بعد، فرمایا کہ جہاں دو چیزوں کا اجتماع ہو جائے گا، امت کا شوق اور نبی کی تعین،
یہ دو چیزوں کا جب اجتماع ہو جائے گا وہ چیز انسان پر فرض کر دی جاتی ہے۔ امت کا شوق کیا تھا؟ فکثر الناس، مسجد نبوی کے اندر بھی باہر بھی لوگوں کی کثرت ہوگی، یہ امت کا شوق ہے، تب ہوئے زیادہ۔ نبی کی تائید کیا ہے؟ اب اگر صبح صادق سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے تو یہ تائید ہو جاتی امت کے شوق پر۔ تو جب نبی کی تائید اور امت کا شوق یہ دونوں مل جائیں گے تو فرض علیکم، تم پر یہ کام فرض کر دیا جائے گا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اس درد کو یاد رکھا اور اس پریشانی کا درد اپنے اندر محسوس کیا، باہر نہیں نکلے، ورنہ تہجد کی نماز پڑھنا بھی فرض تھا، یا اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ یہ رات تراویح کی نماز تھی، وہ تراویح بھی ہم پر فرض ہو جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت کے صرف درد کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک روایت کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء الى ثلث الليل، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا اور ان کو پریشانی کے اندر پڑنے کا ڈر نہ ہوتا، لامرتهم بتاخیر العشاء الى ثلث الليل، میں امت کو کہہ دیتا کہ عشاء کی نماز تہائی رات میں ادا کرو۔ مثال کے طور پر اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تو 4 مغرب کی نماز کے بعد 4 گھنٹوں کے بعد نماز پڑھ۔ آج کے اعتبار سے جیسے آج 7:45 بجے نماز ہوتی تھی، تو اس روایت کے مطابق ہمیں آج عشاء کی نماز 12 بجے ادا کرنی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، مجھے اپنی امت کی مشقت کا ڈر تھا، ورنہ میں یہ فرض قرار دیتا، واجب قرار دیتا کہ عشاء کی نماز تہائی رات میں ادا کرو۔ یہ جو میں نے مغرب کے 1.5 گھنٹے کے بعد یا سوا گھنٹے کے بعد پڑھنے کی اجازت دی، رحمت للامت، اپنی امت کی محبت کی وجہ سے، پریشانی کے اندر پڑھنے کی وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کروایا۔ ایک دوسری روایت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے ہر فرد کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت آپ نے مسواک کرنا آپ پر واجب ہے، لیکن میں نے واجب نہیں قرار دیا۔ اہمیت تو بتا دی اس روایت سے کہ مسواک کے بہت فضائل ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن 5 ٹائم میں سے اگر کسی ایک ٹائم کوئی چھوٹ جائے کسی کا مسواک یا نہ کر پائے یا سفر میں ہو تو اس پر کوئی گنہگار نہیں ہوگا وہ۔ یہ کیوں کیا میں نے؟ لولا ان اشق علی امتی، اپنی امت پر صرف مشقت کے ڈر کی وجہ سے ان ساری عبادتوں کے اندر رعایت ہو رہی ہے۔ یہ رعایت کون کر رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنی ازواج کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رحمت لامتی، اپنی امت کے قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے ہیں۔ صوم وصال اس روزے کو کہا جاتا ہے جو 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، 9 دن کا روزہ ہوتا ہے، لیکن بیچ میں کوئی افطار نہیں ہوتا ہے، اس کو صوم وصال۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دن تک روزہ رکھا ہے، بیچ میں کوئی افطار نہیں کیا ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صوم وصال رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا، چونکہ وہ آپ کی ایک ادا پر فدا ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے، اپنی جان کو قربان کرتے تھے، انہوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ جب صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا لا تواصلوا، صوم وصال مت رکھو تم۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے انک تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انی لست کاحدکم، میرا معاملہ تمہاری طرح نہیں ہے، ان اللہ یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ یہاں کھلانے اور پلانے کا مطلب کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ روحانی غذا دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کو کہ میں 9 دن تک روزہ رکھتا ہوں، بیچ میں کوئی افطار نہیں کرتا ہوں، میری صحت پر، میرے جسم کی طاقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اگر تم بھی اسی طرح رکھو گے تمہاری صحت پر اثر پڑے گا، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ انی لست کاحدکم، میرا معاملہ تمہاری طرح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس کے بعد محدثین کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے، یہاں بھی ایک قانون بنایا، ایک ضابطہ بنایا
ایک محدث فرماتے ہیں کہ اس روایت کے بعد ضابطہ لکھتے ہوئے، اصول لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس جگہ انسان روزہ رکھنے کے بعد اگر خود کھانا کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اللہ کھانا کھلائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد، روزہ رکھ لیا کسی نے 10 12 بجے اس کو یاد نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، وہ کھانا پلیٹ میں لیتا ہے، پورا کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد اس کو یاد آتا ہے ہو میرا تو روزہ تھا، لیکن اب اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کس نے کھلایا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کھلایا۔ اور اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر کھانا کھاتا ہے تو یہ خود کھایا، تو اصول بن گیا جہاں انسان خود کھائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، جہاں پر انسان کو اللہ کھلائے گا وہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہاں ایسا کیوں کیا؟ صوم وصال رکھنے سے صحابہ کو کیوں منع کیا؟ کہا کہ آپ کی صحت پر اثر پڑے گا، آپ کمزور ہو جاؤ گے، آپ کی کمزوری مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، رحمت للامت۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور موڑ آتا ہے۔ وہ کون سا موڑ آتا ہے؟ اس دنیا سے جانے کا موڑ آتا ہے۔ یعنی آپ سب، چونکہ روایت بہت لمبی ہے، میں آخری حصہ بیان کروں گا تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اس وقت 2 شخصیات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہیں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، اور اسی طرح ملک الموت اسرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہوتے ہیں۔ دونوں حاضر ہونے کے بعد ایک جو فرشتہ ہے ملک الموت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب کائنات نے بھیجا ہے اور کہا ہے جاؤ میرے محمد سے کہہ دو، میرے حبیب سے کہہ دو، اگر تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، میرے پاس آنا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہیں اختیار ہے، جون سا کام تم اختیار کرو گے وہیں رہنا چاہو گے یہ بھی تمہیں اجازت ہے، میرے پاس آنا چاہو گی اس کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بعد حضرت جبریل امین کی طرف نظر اٹھائی اور کہا ما رأیک یا جبرائیل، اے جبریل تیری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ جبریل امین نے فرمایا کہ آپ سید الانبیاء ہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو رب کائنات نے اختیار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین سے جاؤ میرے رب سے کہہ دو میری امت کے بارے میں جب تک کچھ گارنٹی نہ دو گے، اس لیے کہ میں اپنی امت کو جہنم کی آگ سے پکڑ کر نکالتا ہوں، جنت کی طرف لے جاتا ہوں، گندے کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں، صحیح کام کی طرف لے جاتا ہوں، کوئی بھٹکتا ہے اس کو راہیاب کر دیتا ہوں، کوئی پھسلتا ہے اس کو بھی روک دیتا ہوں، اس کو صحیح راستہ بتاتا ہوں، لیکن میرے بعد میری امت کا کون دھیان رکھے گا اس کے بارے میں کچھ گارنٹی لے کر آؤ میرے رب سے، اس کے بعد میں آؤں گا، تب تک نہیں آؤں گا۔ ملک الموت ڈیوٹی پر کھڑا ہے، روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے اور ایک ہی موقع پر ملک الموت کو روکا گیا اور کھڑا رکھا گیا، اور سارے فرشتوں کے سردار کو عرش پر بھیجا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے۔ جب جبریل امین گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ محمد سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بسنۃ قبلت توبتہ ولم ابالی، جاؤ میرے محمد سے کہہ دو آپ کی امت کا کوئی انسان مرنے سے 1 سال پہلے اگر توبہ کر لے گا قبلت توبتہ، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین یہ پیغام لے کر پہنچتے ہیں اور سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ کثیر، 1 سال تو بہت لمبا ہے، 1 سال کے اندر بھی میری امت کے انسان بھٹک سکتے ہیں اور جہنم کی طرف جا سکتے ہیں، گندے کام کر سکتے ہیں، ابھی کچھ اور کم کراؤ۔ دوسری مرتبہ جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے۔ جب دوسری مرتبہ چلے گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر، آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اب محمد سے کہہ دو من مات من امتی کا فتاب قبل موتہ بشہر قبلت توبتہ ولم ابالی، اگر آپ کی امت کا کوئی انسان مرنے سے صرف 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا اس کی توبہ کو بھی قبول کروں گا، ولم ابالی، میرے خزانے کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جب جبریل امین کا سنا، فرمایا الشہر کثیر، 1 مہینہ بھی بہت لمبا ہے، میری امت کے انسان ابھی بھی بھٹک سکتے ہیں، ابھی کچھ اور کم کراؤ۔
तीसरी मरतबा जिब्रील अमीन को भेजा जा रहा है। हज़रत आयशा से किसी ने बीच में पूछा कि बार बार चक्कर क्यों कटवाए जा रहे थे? फरमाया मेरे लिए नहीं है, फातिमा जो सारे जन्नत की सारी औरतों की सरदार होगी, हसन और हुसैन इतने दुनिया के अंदर वो नौजवान है जिनकी कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता है, उनके लिए ऐसा नहीं किया अल्लाह के नबी ने, रहमतल लिउम्मती, उम्मत के एक एक फर्द के लिए किया जा रहा है। ड्यूटी लगा रही, इधर मलकुल मौत को खड़ा और उधर जिब्रील अमीन को चक्कर लगवाए जाएं। तीसरी मरतबा जब गए, अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ अब मेरे हबीब से कह दो मम मात मिन उम्मती का फताबा कबल जुमअतिन कबिलतु तौबतहु वलम उबाली, अगर आपकी उम्मत का कोई इंसान सिर्फ मरने से एक हफ्ता पहले तौबा कर लेगा, मैं उसकी तौबा को भी कबूल करूंगा, वलम उबाली, मेरा खजाना बहुत वसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जुमअतु कसीर, एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक 7 दिन होते हैं, उसमें भी मेरी उम्मत के इंसान, मुझे पता है अपनी उम्मत के सारी चीज़ों का, वो अभी भी गलती कर सकते हैं। फिर भेजा जा रहा है 5वीं बार जिब्रील अमीन को। अल्लाह ताला ने इस बार फरमाया जाओ अब मोहम्मद से कह दो मम मात मिन उम्मती का फताबा कबला मौतिही बिसाअतिन कबिलतु तौबतहु वलम उबाली, अगर आपकी उम्मत का कोई इंसान मरने से सिर्फ 1 घंटा पहले तौबा कर लेगा, मैं उसकी तौबा को भी कबूल करूंगा, वलम उबाली, मेरे खजाने के अंदर कोई कमी नहीं है। ये पैगाम पहुंचाने के बाद भी जिब्रील अमीन का ये पैगाम आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्साअतु कसीर, 1 घंटा भी बहुत लंबा है, इसलिए कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। मेरी उम्मत का कोई इंसान अपनी ज़ुबान से कुफरिया कलमा निकाल देगा, जहन्नम का मुस्तहिक बन जाएगा। अभी भी कुछ कम कराओ, मलकुल मौत खड़ा है, जिब्रील अमीन को चक्कर लगवाए जाए, रहमतल लि उम्मती, हमारे लिए, मेरे और आपके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और आखिरी बार जब जिब्रील अमीन जाते हैं 7वीं बार, उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाते हैं जाओ अब मोहम्मद से कह दो मम मात मिन उम्मती का फताबा कबला घरघरतिन कबिलतु तौबतहु वलम उबाली, अगर आपकी उम्मत का कोई इंसान इस हाल में पहुंच जाए, यहाँ तक पहुंच जाए ज़ुबान बंद हो गई और अपनी ज़ुबान से न कलमे का इजहार कर सकता है, न तौबा का इजहार कर सकता है, कैसे पता चलेगा ये तौबा कर रहा है कि इसकी ज़ुबान नहीं चल रही है, सिर्फ दिल के अंदर तौबा कर रहा है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कबिलतु तौबतहु, आपके सदके में उसकी तौबा फिर भी कबूल करूंगा, वलम उबाली, मेरे खजाने के अंदर कोई कमी नहीं है। अल्लाह के नबी के पास जब जिब्रील अमीन ये आखिरी पैगाम लेकर आते हैं, उस वक़्त फरमाते हैं अल आन, अब सही बात है, मेरी रूह को अब कब्ज़ करो, अब मैं अपने रब के पास मिलने के लिए जा रहा हूँ। मलकुल मौत को अब इजाज़त मिलती है। जिब्रील अमीन परेशान, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, आज तक मैं कुरान पाक की वही आपके पास लेकर आ रहा था, लेकिन आज के बाद मुझे शायद अब मौका नहीं मिलेगा, इसलिए परेशान हूँ। मलकुल मौत को इजाज़त मिलती है। अब जो आखिरी लम्हा आता है और ज़िंदगी में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले एक बात और कहते हैं, वो इंसानों के दिलों को चूर कर देने वाली बात है, वो इंसान के दिल को दहला देने वाली बात है। क्या बात है? मलकुल मौत को इजाज़त मिलती, वो रूह कब्ज़ करते करते यहाँ तक पहुँचते, सीने मुबारक के पास पहुँचते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त मलकुल मौत को मुखातब करके कहा या मलकुल मौत किफ मर्रतन वाहिदा, ए मौत के फरिश्ते 1 मिनट के लिए और रुक जा, मैं तुझे आधे रास्ते में रोक रहा हूँ। दुनिया के अंदर आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। हज़रत आयशा एक तरफ हैं, पसीना बह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से। आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल आपकी पेशानी से पसीना क्यों आ रहा है? फरमाया ए आयशा, ज़ख्म नहीं दिया जा रहा है, मेरी रूह को कब्ज़ किया जा रहा है, रूह कब्ज़ होते हुए तो इतना पसीना आएगा, तकलीफ़ हो रही है। और मलकुल मौत को कहा कि जिस तरह तूने मेरे पाँव से लेकर मेरे सीने मुबारक तक मुझे रूह कब्ज़ करते हुए तकलीफ़ दी, क्या तू मेरी उम्मत के हर इंसान को इसी तरह तकलीफ़ देगा? मलकुल मौत ने कहा हाँ, आप तो सय्यदुल अंबिया हैं वल औलिया हैं, अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो ये तो आप तो सय्यदुल अंबिया, सारे अंबिया के सरदार हैं, आपकी उम्मत तो अदना दर्जे की हैसियत रखती है, आप पर तो वही एक कुरान नाजिल होती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बीच में रोका,
فرمایا اے ملک الموت میں کہہ رہا ہوں میری امت کو قیامت تک میری امت کے جس انسان کو جتنی بھی تکلیفیں تو نے دینی ہے وہ ساری تکلیفیں یہاں سے اوپر مجھے دینا، لیکن میری امت کے کسی انسان کو مت دینا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا وہ آخری کلمہ ہے جو روح قبض کرتے ہوئے پہلے اس میں عائشہ کی فکر نہیں نظر آ رہی ہے، اس میں اپنی ازواج کی فکر نہیں نظر آ رہی ہے، اپنی بیٹیوں کی فکر نظر نہیں آ رہی ہے، حسن اور حسین کی فکر نظر نہیں آ رہی، حضرت علی کی فکر نظر نہیں آ رہی، ابو بکر صدیق کی فکر نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر فکر نظر آ رہی ہے، دکھ نظر آ رہا ہے، پریشانی کا احساس ہو رہا ہے، رحمت لامتی میرے اور آپ کے لیے ہو رہا ہے۔ ان ساری روایات کا نچوڑ، کیونکہ وقت کم ہے، ایک روایت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الکعبہ، میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوا، اور گھر کے اندر داخل ہوا اس سے پہلے عائشہ فرماتی ہیں انت مسرور جدا، جب داخل ہو رہے تھے اتنی خوشی ہو رہی تھی آپ کو کہ اس سے زیادہ خوشی آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھی۔ اور جب کعبۃ اللہ سے باہر نکلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف حضرت عائشہ دیکھتی انت حزین جدا، آپ تو بہت زیادہ پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ پوچھی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حینما دخلت، جس وقت میں داخل ہوا تھا، وانا مسرور لأن ادخل فی کعبۃ اللہ، اس لیے کہ میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا، خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ کے گھر کے اندر جا رہا ہوں، لیکن جب باہر نکلنے لگا مجھے ذہن میں آیا کہ میں اندر جا کے میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، میری امت کے لوگ قیامت تک مکہ المکرمہ کا رخ کریں گے، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ہر ایک یہ شوق رکھے گا اور چاہے گا کہ مجھے اندر جا کر 2 رکعت کا موقع مل جائے، لیکن ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ اس کو جو دکھ اور درد ہوگا وہ مجھ سے برداشت نہیں۔ میں نے سوچا میں نے غلط کام کیا، میں نے کیوں ایسا کام کیا؟ اگر مجھے پہلے ذہن میں آ جاتا تو میں اندر جا کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا، میں باہر پڑھتا تاکہ میری امت پر یہ شاق اور مشقت والا کام نہ بن جاتا۔ میری امت کو دکھ ہوگا اس لیے میں نے ایسا کیا کہ اس لیے میں پریشان ہوں۔ اس کے بعد حتیم کا جو احاطہ ہے جس کو کچھ دیوار لگا کے بند کر دیا گیا ہے، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی زبان سے کہا جس نے حتیم کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، گویا کہ اس نے کعبہ کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، گویا کہ اس کو برابر اتنا ہی درجہ ملے گا جتنا کعبہ کے دروازے کے اندر جا کر انسان 2 رکعت پڑھے گا۔ حتیم کے اندر جو پڑھے گا گویا کہ کعبے کے 2 حصے بن گئے، ایک چھت والا حصہ، ایک بغیر چھت کے حصے، اور بغیر چھت والا جو حصہ ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اب جو اس حتیم کے حصے میں نماز پڑھے گا گویا کہ اس نے کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی، تو اس کے اندر چونکہ ہر ایک کو وہاں موقع ملتا ہے حتیم کے اندر جانے کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اندر جانے کے وقت خوشی، باہر نکلتے وقت پریشانی، وجہ؟ فرمایا رحمت لامتی، اپنی امت کا جو پریشانی کا درد تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فدا اور چور چور کر دینے والے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ کیوں اپنی جان کو چور کرنے والے تھے؟ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، میری امت کا ہر انسان اس اللہ کے کلام پر ایمان کیسے لائے گا؟ جب تک ایمان نہیں لائے گا تب تک جہنم میں جائے گا، جب ایمان لائے گا جنت میں جائے گا۔ میں اپنی امت کے ہر فرد کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ وہ جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم میں نہ جائے۔ ان ساری روایات کا خلاصہ ایک ہی خلاصہ ہے۔ اب اس کے باوجود بھی، اتنے درد کے باوجود، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ جس کو پسند نہیں ہے، کھانے کا طریقہ جس کو پسند نہیں ہے، پہننے کا طریقہ جس کو پسند نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جس کو پسند نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جس کو پسند نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ جس کو پسند نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے رکھنے کا طریقہ جس کو پسند نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بڑوں سے ملنے کا طریقہ جس کو پسند نہیں ہے، اور تجارت کا طریقہ پسند نہیں ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سارا نچوڑ اس میں آ گیا۔ اگر کسی بھی شک کے اندر اور کسی بھی ایک پہلو کے اعتبار سے کسی ایمان والے نے کمزوری دکھا دی، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اسے اس آخری بات، یعنی اس جان نکلنے کے آخری کلمے
करने को कहा जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया को छोड़ा था उस वक़्त एक कलिमा निकाला था अपनी ज़ुबान से और मलकुल मौत को रोक के बताया था। इसका जवाब हम में से कोई नहीं दे सकता है। इसलिए मेरे ईमानी भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थाम लो और अल्लाह के कलाम को थाम लो। इसी में कामयाबी है। इससे हटकर अगर कोई ज़िंदगी गुजार रहा है 100% नाकामी। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक नसीब फरमाए, मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह देने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारे एहसास को बेदार फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम के मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मौत के आने से पहले हम सबको मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। आखिरी वक्त में कलमे वाली और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। वाह दावाना